بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلے سورہ 185 کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دوستوں، اس آیت کا ترجمہ ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم بھی، جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کے بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت میں رمضان مبارک کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کی یہ معنی ہے: نمبر 1، رمضان المبارک وہ ہے جس کی شان اور شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ نمبر 3، مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 30 سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن پاک سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے۔ اس لیے جس دن اور گھڑی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت و شرافت والے ہوں گے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روزہ جمعہ پیدائش پر جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا۔ تو دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا، سورہ مریم آیت نمبر 15۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 33 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں مذکور ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید کی 3 شانیں بیان ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن ہدایت ہے۔ نمبر 2، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے۔ اور نمبر 3، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن شریف کی 23 نام ہیں، اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرما دیے۔ روزہ فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بعض صورتوں میں فدیہ کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینہ روزہ کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اجازت دے دی۔
اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دے دی، بلکہ سحری اور افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانور پرندوں کا گوشت حلال فرمایا۔ کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روزے روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھانے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے، احادیث پڑھنے اور سنت رسول پر عمل کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔